السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا غدیر خم کا واقعہ۔ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو دنیا میں شیعوں کی جانب سے ایک خوشی کا عید کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی مسئلے پر آج انشاءاللہ کچھ تفصیلی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ہمارے پاس سیرت میں جو کتاب ہم مسلسل درس دے رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب۔ تھوڑا سا مختصر ہے، بعض واقعات اس میں موجود نہیں ہیں، تو ہم نے درمیان میں کئی مرتبہ اس کتاب سے ہٹ کر دوسری کتابوں سے جس چیز کو ہم نے ضروری سمجھا، چونکہ اس کا تعلق بھی سیرت سے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، بعض دوسرے مورخین نے، دوسرے سیرت نگاروں نے ان واقعات کو لکھا ہے، تو ہم نے کبھی اس کا بھی استعمال کیا۔ تو ایسے ہی غدیر خم کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کی تفصیل علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل نہیں کی ہے، لیکن دوسری کتاب میں یہ واقعہ موجود ہیں۔ چونکہ اس واقعے کی آج کے دور میں بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو اس واقعے کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ غدیر خم حقیقت میں کیا ہے؟ حجۃ الوداع کے بعد، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع کیا اور اب مدینہ منورہ کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جس جگہ کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ مکہ سے نکلنے کے بعد مدینے کے راستے میں ایک مقام ہے جس مقام کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ غدیر کہتے ہیں حقیقت میں پانی کی جھیل کو۔ تو وہاں ایک کنواں ہے، وہاں اس علاقے میں ایک کنواں ہے، اسی کنویں کی نسبت سے اس جگہ کو غدیر خم کہتے ہیں۔ خم جگہ کا نام اور غدیر معنی وہ کنواں، تو غدیر خم، خم کا کنواں، تو اسی نام سے وہ جگہ کا نام پڑ گیا۔ اور اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا واپسی کے وقت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یا قدیم عرب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی سفر کرتے ہیں تو راستے میں کہیں قیام کرنا ہو تو پانی دیکھتے ہیں، جہاں قریب میں پانی ہوتا تھا وہاں قیام کرتے تھے، تاکہ پینے کے لیے، کھانے کے لیے اور کچھ بنانا ہو، بنانے کے لیے وضو ہے، غسل ہے، یہ سب، پھر جو سواریاں ان کے پاس موجود ہیں ان سواریوں کے چارے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح سے پانی دیکھ کر وہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ رکتے ہیں۔ غدیر خم حقیقت میں یہ سمجھیے کہ ایک چوراہا ہے، ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں سے کئی راستے پھوٹتے ہیں، جہاں سے کئی طرف راستے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پہنچے ہیں تو وہ ایسی جگہ تھی کہ وہاں سے اگر جنوب کی سمت میں آئیں تو ادھر مکہ ہے، یمن ہے، اس جگہ اس چوراہے سے اگر شمال میں چلے جائیں تو وہاں مدینہ ہے، وہاں سے اگر مشرق میں چلے جائیں تو ایسی صورت میں عراق ہے، پھر اور دوسرے ممالک ہیں، مغرب میں چلے جائیں تو مصر اور سوڈان وغیرہ ہے۔ تو اس طرح وہ ایک چوراہے کی طرح ہے، اور اس جگہ سے اس جگہ تک کے بہت سے لوگ ساتھ میں جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد پھر یہ لوگ وہاں سے اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے راستہ الگ لے لیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو مدینہ میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ شمال میں چلے جائیں گے، اور جو عراق کے ہیں وہ وہاں سے مشرق میں نکل جائیں گے، جو مصر اور سوڈان کے ہیں وہ ادھر مغرب میں نکل جائیں گے۔ تو بہت سے لوگ آپ سے یہاں سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو اس جگہ پر چونکہ ابھی سب جمع ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پہلے ظہر کی نماز کے لیے اعلان کیا کہ ظہر کی نماز کے لیے جمع ہوں، سب لوگ ظہر کی نماز کے لیے جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا، لوگوں سے خطاب کیا، اور اس میں خاص طور پر آل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کے خاندان کے افراد ہیں، ان لوگوں کی عزت، ان لوگوں کا احترام، ان لوگوں سے محبت کی تعلیم دی کہ میرے بعد میرے جو گھرانے کے لوگ ہیں جن کو آل بیت کہا جاتا ہے، اب اس میں آل عقیل ہیں، آل ابی طالب ہیں، اسی طرح سے آل مطلب ہیں، آل عباس ہیں، اور ازواج مطہرات ہیں، یہ ایسے کئی گھرانے کے لوگ ہیں جو آل بیت، جس کو آل بیت کہا جاتا ہے، بنو ہاشم میں ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کی اہمیت اجاگر کی، اور کہا کہ میرے گھرانے کے، میرے خاندان کے لوگوں کی بھی عزت کریں۔ ایک تو صحابی بھی ہیں، تمام صحابہ کی عزت، ان کا احترام، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اور پھر اگر وہ ان کا تعلق نبی کے نسب سے ہے، نبی کی نسل سے ہے، نبی کے گھرانے سے ہے، تو صحابہ ایک مقام ہو گیا، اور نبی کے گھرانے سے ہونے کا ایک مقام، ایک اور مقام بڑھ گیا۔ تو اس میں کئی افراد آتے ہیں جن میں مشہور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلفائے اربعہ میں مشہور صحابی ہیں۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی اور چچیرے بھائی وغیرہ ہیں، ازواج مطہرات ہے جس کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ تو آپ نے وہاں پر کہا تھا اما بعد الا ایھا الناس، حمد و ثنا کے بعد آپ نے کہا الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، لوگوں سنو، میں ایک انسان ہوں، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے، ممکن ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آ جائے اور میں ان کا جواب دے دوں، یعنی ملک الموت ابھی قریب ہے کہ میرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور میں چلا جاؤں، کیونکہ حجۃ الوداع میں ہی آپ نے عرفات میں، مینا میں بار بار لوگوں کو اشارہ کیا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ سال میری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، یعنی آپ نے اپنی موت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اب یہاں بھی جب ایک بڑے چوراہے سے لوگ جدا ہو رہے ہیں آپ سے، یمن جانے والے یمن جانے، ملک شام، ملک عراق، اور اسی طرح سے مصر وغیرہ کے لوگ جا رہے ہیں، اب یہ اتنے دور جانے والے واپس مدینہ کب آئیں گے؟ لہذا جانے سے پہلے اب یہاں پھر سے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب ملک الموت میرے پاس آ جائیں اور میں چلا جاؤں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، لیکن یاد رکھنا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان دونوں میں سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، راستہ یعنی ہدایت کا راستہ ہے، رہنمائی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کرو، اسے پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ واستمسکوا بہ، مضبوطی سے تھام لو اس کو۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز میرے گھرانے کے لوگ، میرے گھر والے،
میرے جس کو آل بیت کہا جاتا ہے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے گھر والوں کے بارے میں، میرے گھر والوں کی گستاخی نہ کرنا، میرے گھر والوں کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرنا، میرے گھر والوں کو یعنی آل بیت کو تم تکلیف نہ دینا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ آپ نے ایسا کہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام آل بیت کا تذکرہ کر لیا، تو یہ آل بیت میں ازواج مطہرات بھی ہیں. اب درمیان میں ایک بات یہاں کہ جو لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آل بیت مان کر ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ ازواج مطہرات کی توہین کرتے ہیں. جبکہ نبی نے آل بیت، تمام آل بیت کی عزت کرنے، ان کا احترام کرنے کا حکم دیا. تو جس طرح علی، حسن، حسین، محسن، محمد بن حنفیہ یہ سب آل بیت میں شامل ہیں، ایسے ہی ازواج مطہرات بھی آل بیت میں شامل ہیں. پھر آخر میں آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور پھر لوگوں سے کہا الستم تعلمون انی اولی الناس بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں کو کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے نزدیک یا مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ اہم ہوں؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ اہم ہوں، تمہارے اپنے نفس سے زیادہ اہم ہوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اس طرح سے کیا میں تمہارے لیے تمہارے اپنے نفس سے زیادہ اہم نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں من کنت مولاہ فإن ھذا مولاہ، من کنت مولاہ فإن ھذا مولاہ، میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے علی سے محبت کرنا بھی ضروری ہے. جو مجھے محبوب مانتا ہے ضروری ہے کہ وہ علی کو بھی محبوب مانے، وہ علی کو بھی محبوب مانے. اللہم والی من والا وعادی من عادا، اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات کہی. آخری جو بات ہے یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند میں نقل فرمائی ہے. یہ جو جملہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے اس طرح سے ظاہر کر کے یہ کہنا کہ من کنت مولاہ فإن ھذا مولاہ، یہ جو جملہ ہے، اس جملے سے شیعہ جو جس کو روافض بھی کہا جاتا ہے، شیعوں کی کئی قسمیں ہیں دنیا میں، بہرا ہیں، اسماعیلی ہیں، کھوجا ہیں، اثنا عشری ہیں، 12 امام والے ہیں اور مہدی ہیں، نہ جانے کتنے ناموں سے الگ الگ جگہوں پر یہ موجود ہیں دنیا کے اندر. ہمارے حیدرآباد کے اندر بھی بہت ہیں. اسی طرح سے ہندوستان کے اندر بھی کئی ایسے علاقے جہاں پر یہ آباد ہیں. تو چاہے جو بھی شیعہ ہیں، تقریباً تمام شیعہ یہ اس جملے سے یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ میں جس کا رہبر ہوں علی اس کا رہبر ہے. من کنت مولاہ فإن ھذا مولاہ، میں جس کا حاکم ہوں علی اس کا حاکم ہوں، میں جس کا رہبر علی اس کا رہبر. مولا کا معنی انہوں نے حاکم اور رہبر لے لیا.
جبکہ یہاں مولا کا معنی دوست اور محبوب کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسی شکایتیں آئیں اس واقعے سے پہلے، جو غدیر خم کا جو واقعہ ہے، اس واقعے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ شکایتیں آئی تھیں، جیسا کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں غزوت مع علی الیمن فرأیت منہ جفوۃ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں یمن میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا تھا۔ جب یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہاں سے جو مال جمع کیا جاتا ہے، صدقہ جو جمع کیا جاتا ہے، وہ جمع کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ وہاں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرا سختی دیکھی کہ وہ یہ کام میں ذرا سخت مزاج ہیں، لوگوں پر سختی کر رہے ہیں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کے اندر سختی دیکھی۔ جب میں وہاں سے مدینہ منورہ آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہتے ہیں کہ فلما قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت علیٰ فنقصتہ، میں جب مدینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے شکایت کی اور ان کو ذرا حقیر دکھا کر بتایا، کمتر بنا کے دکھایا، یعنی انہوں نے خراب کام کیا۔ مطلب یہ کہ ان کا مقام مرتبہ نہیں، ان کی سختی اور سخت لہجے کی بنا پر، ان کی جو سختی تھی اس سختی کی بنا پر میں نے ان کی شان میں تھوڑی سی کمی کر کے دکھا دی، شان میں تھوڑی سی کمی کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ بدلنے لگا، فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، میں نے دیکھا نبی کا چہرہ بدل رہا ہے۔ میں جب علی کے شان میں کچھ گستاخی کر رہا ہوں، علی کے بارے میں کچھ ایسا کلام میں پیش کر رہا ہوں جس میں ان کی شکایت ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قلت بلی یا رسول اللہ، کیا مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ میں محبوب نہیں ہوں، ان کی جانوں سے زیادہ میں اہم نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے کہا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا محبوب علی اس کا محبوب، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو علی سے محبت کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر آپ کے پاس علی کی کچھ شکایتیں ہیں، علی سے آپ نے کچھ چیزیں دیکھا ہیں، درگزر کر دو اس کو درگزر کر دو۔ علی کا مقام بڑا ہے، میرے گھر کا فرد ہے، اور اس نے چھوٹی عمر میں ایمان لایا تھا، ایک زمانے سے اسلام کی خدمت کرنے والا انسان۔ لہذا اگر کسی جگہ ایسے کوئی لغزش آپ کو نظر آ رہی، تھوڑی سختی نظر آ رہی ہے، آپ چھوڑ دیجئے لغزش، اس کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، اس سے محبت کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس طرح سے اس واقعے کے پس منظر میں وہ غدیر خم میں وہ بات کہی تھی۔ تو بعض لوگوں کے دلوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یمن کے واقعے میں کچھ سختی جو نظر آئی تو آپس میں چیمگویاں ہونے لگی تھی، لوگوں تک یہ باتیں پھیلنے لگی کہ لوگ علی کے بارے میں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ قبل اس کے کہ یہ باتیں کافی زیادہ لوگوں میں پھیل جائیں، اب یہیں پر چونکہ یہاں سے سب لوگ جانے والے ہیں، یہاں سب کو جمع کر کے پابند کر دیا جائے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی نے کچھ بولنا نہیں ہے، سب نے ان سے محبت کرنی ہے۔ تب آپ نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فإن ھذا مولا، جو مجھے محبوب سمجھتا ہے وہ علی کو محبوب سمجھے، یعنی جو مجھ سے دوستی کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے، ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل بیت کے جتنے افراد ہیں ان سب کے بارے میں، اور پھر خاص طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دیا کہ ان سے آپ کو محبت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ لیکن شیعہ اس جملے سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں جن کا حاکم ہوں علی ان کا حاکم ہے، یہیں سے معاملہ بگڑ گیا۔ آج تک کے جو اختلاف ہے شیعوں کو، یا شیعہ جس طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ وجہ ہے۔
یہاں سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں اپنے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا اعلان کر دیا تھا. نبی نے علی کے لیے خلافت کا اعلان کر دیا تھا، لیکن جب آپ کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ابوبکر، عمر اور یہ دوسرے انصار اور مہاجرین صحابہ نے بجائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. ان کے بعد پھر علی کو بنانے کے بجائے عمر کو بنا دیا، پھر ان کے بعد علی کو بنانے کے بجائے عثمان کو بنا دیا. تو اس طرح سے جو بنے وہ بھی ان کے نزدیک کافر، جنہوں نے بنایا وہ بھی ان کے نزدیک کافر. نعوذ باللہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ آج کافر کہتے ہیں. جو شیعہ چاہے وہ 12 امام والے ہوں، مہدی ہوں اور دیگر کھوجا ہوں، اسماعیلی ہوں، بہرا ہوں اور نصیری ہوں، یہ الگ الگ ناموں سے جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اگر یہ ابوبکر، عمر، عثمان کو کافر کہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کہتے ہوں گے؟ یہ ہم مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہوں گے؟ کیونکہ ابوبکر، عثمان، علی، یہ خلفائے راشدین، چاروں خلفاء ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ محبوب ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ہم ان سے بے انتہا محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو ان سے ہم محبت کرتے ہیں، جبکہ وہ انہیں کافر کہتے ہیں، تو پھر ہم ان سے محبت کریں گے تو یہ ہمیں کیا کہیں گے؟ اس لیے دنیا کے اندر جہاں بھی شیعہ ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا شیعہ ہوگا جو ابوبکر، عمر، عثمان کو کافر نہ کہتا ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ کیسے بھائی بھائی ہو گئے؟ ابوبکر، عمر، عثمان کو کافر کہنے والا ہمارا بھائی ہوگا؟ آج تک بھی دنیا کے اندر کسی یہودی نے بھی ابوبکر، عمر، عثمان کو کافر نہیں کہا. کسی نصرانی نے بھی یہ کام نہیں کیا، اور نہ ہندوستان کے کسی ہندو نے یہ کام کیا ہے. یہ جو مشرک جن کو ہم کہتے ہیں، جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں، یہ لوگ بھی ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عزت سے لیتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عزت کفار بہت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا دور تھا، آج دنیا میں ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان میں تو ہمارے مہاتما گاندھی نے بھی ان کی تعریف کیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا. یورپ کے اندر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کی جو حکومت کا زمانہ ہے، باقاعدہ بعض جگہوں پر فوجیوں کے سیلیبس میں فوجیوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، ان تعلیمات میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات سنائے جاتے ہیں. اور یہ حضرات جن کو ہمارے مولوی لوگ شیعہ سنی بھائی بھائی کہہ کے اس طرح سے تمام مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، صحابہ کی کوئی توقیر نہیں ہوتی، کوئی ان کی تعظیم نہیں ہوتی، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، جو لوگ ان کو کافر کہتے ہیں. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا محبوب علی اس کا محبوب، یعنی میں جو مجھے محبوب سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی کو بھی محبوب سمجھیں. کیونکہ لوگوں کے دلوں میں جو باتیں آ رہی تھی، آپ نے وہاں بند کر دیا، روک دیا کہ نہیں، آئندہ کسی نے ان کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تمام آل بیت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تمام آل بیت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے فرما بردار بنے، ساری زندگی ان کی اطاعت کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تمام آل بیت نے ان کی فرما برداری کی، ان کی اطاعت کی، ان کو خلیفہ مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تمام آل بیت نے ان کو بھی خلیفہ مانا، تمام آل بیت نے ان کو بھی خلیفہ مانا. یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا، جب باغی کوفہ سے اور بصرہ سے آئے ہوئے تھے، مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا تھا، تب وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے حسن و حسین دروازے پر کھڑے تھے. وہ خلیفہ سمجھتے تھے، سب خلیفہ مانتے تھے، اور ساری زندگی کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی صحابی سے
نہ اپنے بچوں سے حسن حسین اور دیگر بچوں سے، نہ اپنی بیوی فاطمہ سے، نہ ازواج مطہرات سے، نہ کسی اور صحابی سے یہ کہا من کنت مولاہ فعلی مولا، وہاں نبی نے مجھے خلیفہ بنایا تھا۔ پوری زندگی میں، پوری تاریخ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ اگر بات ویسی ہوتی، علی اس جملے کا مطلب یہ سمجھتے تو علی حق کیوں نہیں بولتے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ابوبکر صدیق سے وہ ڈر گئے تھے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں عمر فاروق سے ڈر گئے تھے، پھر ان کے بعد کہتے ہیں عثمان غنی سے ڈر گئے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اتنا بہادر مانا جاتا ہے، شیر اور حیدر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ان کو اتنا ڈرپوک بناتے ہیں۔ ایک زبان میں شیر بھی کہتے ہیں، دوسری زبان میں دنیا کا سب سے ڈرپوک انسان بنا دیتے ہیں ان کو۔ معمولی ایک عام آدمی بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر اپنا حق مانگتا تھا، عمر فاروق کے سامنے کھڑے ہو کر بولتا تھا، معمولی آدمی بھی، اسے اتنا اجازت تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر آدمی بنا، یہ حق کیوں نہ بولے؟ ان کو ڈرپوک بنا دیا۔ ٹھیک ہے، عثمان غنی کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کم سے کم اپنی زندگی میں تو یہ کہہ دیتے من کنت مولا فعلی مولا کا مطلب تھا میں خلیفہ بنتا۔ وہ اپنے آپ سے بھی ڈرنے لگ گئے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں کہا۔ حسن اور حسین جو ان کے بیٹے ہیں، ان بیٹوں نے بھی کبھی اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہا۔ تو پوری تاریخ میں اہل بیت نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا، اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، پہلے خلیفہ۔ یہ شیعوں نے اس طرح کی باتیں گڑھ کر، اس کا مطلب یہ ہوا دنیا میں اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو وہ شیعہ ہیں۔ دنیا میں اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں وہ شیعہ ہیں۔ حسن اور حسین کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو وہ شیعہ ہیں۔ علی اور فاطمہ کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو وہ شیعہ ہیں۔ یہی لوگ سب سے بڑے دشمن ہیں اہل بیت کے۔ ان کو اہل بیت سے مطلب نہیں ہے۔ جیسے اہل بیت کا نعرہ جو لگاتے ہیں یہ لوگ، یہ اہل بیت سے محبت میں نہیں، یہ اہل بیت سے نفرت میں۔ ان کو اہل بیت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ دشمنیوں میں نفرت دلانے کے لیے اور اس طرح سے فساد برپا کرنے کے لیے، دلوں کی آگ بجھانے کے لیے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھانے کے لیے یہ نعرے کا استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی اہل بیت کا نعرہ استعمال کرتا ہے، آپ اس کو یہ سمجھیں گے کہ وہ گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ صحابہ ہے۔ اکثر ایسے ہی نعرے نظر آتے ہیں۔ تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا زمانہ تھا۔ علی کے بعد بھی حسن حسین کئی سال تک زندہ تھے، سن 62، سن 63، 64 ہجری تک یا 61 ہجری تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا۔ تو کون ڈرتا تھا، کس سے ڈرتا تھا؟ انہوں نے سارے اہل بیت، نبی کے تمام گھرانے کے تمام لوگوں کو انہوں نے ڈرپوک بتا دیا کہ سب ڈرتے تھے اس لیے نہیں بول سکتے تھے، اور یہ لوگ بڑے بہادر ہیں، یہ آپ بول رہے ہیں۔ غدیر خم کا جو واقعہ ہے 351 ہجری سے پہلے تک، 351 ہجری سے پہلے تک کے یہ واقعہ صرف اس لیے مشہور تھا کہ آل بیت سے محبت کرنی ہے، آل بیت کا احترام کرنا ہے۔ یہ واقعہ غدیر خم کا واقعہ صرف اس لیے جانا جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ان سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے، لہذا ہمیں وہ کام کرنا ہے، اور تمام مسلمان اس پر عمل کرتے تھے۔ لیکن 351 ہجری میں ایک بغداد کا شیعہ حاکم جس کا نام معز الدولہ تھا، اس شخص نے سب سے پہلے ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو سن 351 ہجری میں غدیر خم کے نام سے ایک محفل منعقد کی، اور اس محفل میں باقاعدہ عید منانے کا اعلان ہوا، کچھ خوشیاں منائی، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو، اور کہا گیا کہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ یہ غدیر خم کی اب عید ہوگی۔ تو یہ معز الدولہ جو بغداد کا حاکم تھا، شیعہ تھا، صحابہ کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اس شخص نے یہ عید غدیر خم شروع کر دی۔
آپ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان جو عیدیں ہوتی ہیں، 2 عیدوں کے علاوہ، ایک عید میلاد، ایک رجب کے کنڈے، اور ایک عید غدیر خم، تینوں کا تعلق آپ دیکھیں۔ عید میلاد نبی کی وفات پر منایا جاتا ہے، عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر منایا جاتا ہے، میلاد پر، پیدائش پر نہیں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اسی لیے ہمارے بزرگ افراد جانتے ہوں گے کہ پہلے اس دن کو 12 وفات کہا جاتا تھا، پہلے کی کتابوں کے اندر 12 وفات لکھا ہوا بھی ہے۔ وہ 12 وفات، بھلا یہ عید میلاد کیسے ہو گیا؟ آج سے 50 سال پہلے تک کے 1400 سال تک مسلمان جسے 12 وفات مانتے تھے، بھلا یہ 50 سال کے اندر عید کا دن کیسے ہو گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عید میلاد مناتے ہیں۔ یہ شروعات کیا اس کی شیعوں نے، اور پھر یہ داخل ہو گیا مسلمانوں میں سے وہ افراد جو شیعوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، شیعوں سے بڑا دل لگا رہتا ہے ان لوگوں کا، ان لوگوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں پورے ملک کے اندر مسلمانوں میں سے ایک بڑی جماعت عید میلاد منا رہی ہے۔ دوسری چیز، رجب کے کنڈے، یہ حسن بصری رحمہ اللہ کے نام پہ یا پھر اور دوسرے کسی جعفر صادق کے نام پہ مناتے ہیں۔ یہ حقیقت میں رجب کے کنڈے یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی کے اعتبار سے ہے۔ اس دن رجب کی 22 تاریخ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ شیعوں نے اس دن مٹھائیاں تقسیم کی تھی اور وہ رسم مسلمانوں میں داخل کر دی، رجب کے کنڈے جعفر صادق کے نام پر۔ آج مسلمان رجب کے کنڈے بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ آپ صحابی رسول کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہو۔ اسی طرح سے یہ عید غدیر خم ہے۔ غدیر خم بھی یہ حقیقت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منانا ہے۔ یہ جو معز الدولہ، جو بادشاہ تھا، جو حاکم تھا بغداد کا، جو شیعہ تھا، اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو، جو ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے، اس دن کو خوشی کا دن منایا اور اس کو جوڑ دیا غدیر خم سے۔ اب لوگ سمجھنے لگے یہ غدیر خم سے منسوب ہے، لوگ جانے انجانے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر عید منا رہے ہیں۔ تو جتنے لوگ آل بیت سے محبت کی یہ باتیں کرتے ہیں، یہ آل بیت سے نفرت کرتے ہیں، حسن حسین سے ان کو نفرت ہے۔ حسن اور حسین نے کبھی اپنی زندگی میں عید غدیر نہیں منائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی عید غدیر نہیں منائی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے نام پر عید غدیر نہیں منائی کہ نبی نے، میرے باپ نے میرے شوہر کو خلیفہ بنایا ہے غدیر خم میں۔ تو بیوی کو تو خوشی ہونی چاہیے تھی، کبھی بیوی نے خوشی نہیں منائی اور نہ بیٹوں نے خوشیاں منائی، نہ اہل بیت کا کوئی ایک فرد دنیا میں جو جہاں بھی تھے کسی نے بھی خوشی نہیں منائی تھی۔ تو عید غدیر خم یہ حقیقت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دشمنی کی ایک عید ہے، دشمنی پر خوشیاں منانا ہے۔ اور ایسی جو عیدیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے جن برائیوں سے ہمارے دلوں میں صحابہ سے نفرت پیدا ہوتی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نفرت کے لیے باقاعدہ عیدیں منا رہے ہیں، کبھی نبی کے نام پر عید میلاد نبی کی وفات پر منا رہے ہیں، کبھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رجب کے کنڈے منا رہے ہیں، اور کبھی عثمان غنی کی وفات پر عید غدیر خم منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اللہ ان سب کو ہدایت دے، ان حق پر چلنے کی، نبی سے اور صحابہ سے محبت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔